ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، بابل ملک عراق کا ایک مشہور اور پرانا شہر ہے۔ بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ان کے بیٹے حام کی نسل سے ایک بہادر آدمی کنعان بن کوش نے اسے وسعت دی، پھر کنعان کا بیٹا نمرود اسی شہر اور اس کے ملحقہ تمام علاقوں کا والی بنا۔ معزز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص طارق بن ناہور تھا، جو کہ انتہائی نیک اور متقی پرہیزگار تھے۔ چنانچہ جب حضرت طارق بن ناہور جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی امیلہ سے شادی کر لی۔ امیلہ فطرتاً نیک اور رحم دل خاتون تھیں۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ہاران رکھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب وہ امید سے ہوئیں تو نمرود کے دربار میں اچانک ہلچل سی مچ گئی۔ ہوا یہ کہ ایک نئے طلوع ہونے والے سیارے نے پہلے سارا دن سورج کو ڈھانپے رکھا اور پھر ساری رات چاند کو بھی، اور اگلے دن پھر ایسے ہی رہا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ دنیا میں شور مچ گیا، ہر شخص پریشان ہو گیا۔ نمرود بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے پورے ملک کے جادوگر، کاہن اور نجومی بلوائے اور ان سب سے اس گرہن کا سبب پوچھا۔ سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اس سال فلاں مہینے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا اور تیرے دین کو بدل کر رکھ دے گا۔ چنانچہ اس بدبخت نے حکم جاری کر دیا کہ تمام حمل ضائع کر دیے جائیں اور جو بھی بچہ صحیح و سالم پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر طرف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تمام حاملہ عورتوں کو بابل شہر میں جمع کیا جانے لگا۔ اسی دوران آپ کی والدہ آپ کو لے کر ایک غار کے اندر تشریف لے گئیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ 15 ماہ تک مسلسل چھپ کر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش فرماتی رہیں اور آپ کو دودھ پلا کر واپس آ جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 ماہ کے اندر ہی 15 سال کے دکھائی دیتے تھے۔ پھر آپ کی والدہ امیلہ نے آپ کا نام ابراہیم یعنی قوموں کا باپ رکھا، کیونکہ بچپن ہی میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی خارق عادات چیزوں کو دیکھا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ کو آپ کے چچا آدر کے پاس کام کاج کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ آپ کے والد طارق انتقال کر چکے تھے۔ معزز ناظرین، آدر یہ وہی شخص ہے جس کے لیے قرآن مجید نے عربی محاورے کے مطابق اب کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ عربی لوگ جیسے باپ کو اب کہتے تھے اسی طرح چچا کو بھی اب یعنی باپ کہہ دیتے تھے۔ اور آزر انتہائی لالچی، جا پسند اور پرلے درجے کا کافر اور مشرک اور نمرود کا چہیتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے بت تیار کرنا، بادشاہ کے صنم خدے کی حفاظت کرنا اور نئی نئی مورتیاں خرید کر اس بت خانے میں نصب کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ چنانچہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دے کر بازار میں بیچنے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گلے کے اندر رسی ڈال کر ان کو بازاروں کے اندر گھسیٹتے اور یہ صدا لگاتے کہ کون ہے جو ان بے جانوں کو خریدے، جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اپنے بتوں کی تضحیق سنتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے کہ اگر ان بتوں کی بے عزتی ہو رہی ہے تو یہ خود مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ جواب دیتے، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ بول نہیں سکتے اور نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے، تف ہے تمہاری زندگی پر، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اتنے بے بس ہیں کہ اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اسی طرح ان باتوں کا سلسلہ پھیلتا رہا اور یہ ساری باتیں آزر تک بھی پہنچتی رہیں۔ چنانچہ آپ کا چچا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ سمجھ کر درگزر کرتا رہا، لیکن ایک دن انہی باتوں کا تذکرہ نمرود کے دربار میں بھی ہوا تو آزر سیخ پا ہو گیا اور گھر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹنے لگا۔ چنانچہ اس واقعے کا
امیلہ کی طبیعت پر بہت برا اثر پڑا اور وہ نڈال ہو کر گریں اور بستر سے لگ گئیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور سمجھانے لگیں کہ بیٹا، اس جاہل اور بے وقوف قوم کے منہ نہ لگو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ میرے بیٹے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں، مگر میری جان، مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ دیکھو میں نے تمہیں کس حال میں جنم دیا اور پھر کن خطرات سے نکال کر یہاں لائی ہوں۔ چنانچہ اسی بیماری کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امیلہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس بھری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی غم گسار نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر رہنے لگے۔ کبھی کبھی شہر سے باہر ویرانے میں نکل جاتے اور وہاں کئی دن اسی فکر میں گزار دیتے کہ اپنی قوم کو کس طرح گمراہی کے اندھے کنویں سے باہر نکالیں۔ ایک دن باہر کسی پہاڑی پر بیٹھے انہی سوچوں میں غرق تھے کہ پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک وجیح اور باروب شخصیت کا مالک سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جسم بے جان سا ہو گیا اور قوت گویائی بھی سلب ہو گئی، نہ بھاگنے کی ہمت رہی اور نہ بولنے کا۔ چنانچہ اسی دوران وہ شخص بولا اور اس نے کہا، السلام علیکہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس شخص نے مٹھاس بھرے یہ الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں تھوڑی سی قوت آ گئی اور ڈر دور ہو گیا۔ چنانچہ پھر وہ معزز آدمی گویا ہوا، اے ابراہیم، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا رب العالمین کا نام لیوا کوئی نہیں، اور دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، یہ عظیم منصب تمہیں مبارک ہو۔ تب اس بزرگ ہستی نے پہلا حکم سنایا کہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر جائیے اور اپنے باپ کو نصیحت کیجیے، یہ کہا اور وہ مقدس شخصیت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شہر بابل کی طرف پلٹے اور آپ نے عذر یعنی اپنے چچا سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کام آ سکیں۔ تو اس پر آپ کا چچا بولا کہ میں تمہیں ایک بار پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم ہماری مورتیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پھر یہ تو معرفت کی باتیں ہیں اور تم ابھی کچی عمر میں ہو۔ پھر اس نے اپنی مورتیوں کے فضائل اور کمالات بیان کرنے شروع کیے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سب شیطان کا ڈھونگ ہے اور وہ آپ کو اللہ رب العالمین سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ آدر یہ جواب سن کر سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم مجھ کو میرے معبودوں سے برگزشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ تو میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ عذر کو حق بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور اس نے ایک بڑی حقیقت سے انکار کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد تو گویا آذر کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین، تاریخی حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ تارخ کا خاندان کافی بڑا تھا اور سلطنت میں ان کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس دور میں بسا اوقات دادا پوتے اور چچا بھتیجے کا نام ایک ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بھی حران تھا اور ایک چچا کا نام بھی حران تھا۔ حران کی اولاد میں سے ایک بیٹی کا نام سارا تھا اور بھائی حران کی اولاد میں سے بڑے بیٹے کا نام لوط تھا، جو کہ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھے، جبکہ سارا جوان تھیں اور انتہائی خوبصورت بھی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مستقل مزاجی اور دعاؤں کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ آپ کے چچا حران بن نحور کے دل میں بھتیجے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا اور اس نے چپکے سے اپنی بیٹی سارا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، مگر وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔
چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح سے پہلے ہی در پردہ مسلمان ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو کھلا ظاہر نہ کیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنے زوج محترم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے اور لوط انہی کی صحبت میں پروان چڑھ رہے تھے، اسی لیے نیکی اور سچائی کا رنگ ان کی طبیعت میں بھی غالب آ چکا تھا۔